बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों को लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जबर है और जुल्म है और इस्तेबदाद है और बोलने पर पाबंदी है, जाहिर है ये बहुत मुश्किल हालात हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जब हालात मुश्किल होते हैं तो हमारे सामने एक चैलेंज भी होता है, हमारे सामने एक रास्ता भी होता है। और वह रास्ता ये होता है कि क्या हम तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप पोस्टर देख रहे होंगे, चूज द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। जी हाँ, चार्ल्स डिकन्स एक बहुत मारूफ नॉवल निगार है। उनके एक नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज में एक बहुत ही मारूफ पैराग्राफ है, द बेस्ट ऑफ टाइम्स, द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। या इस वक्त ऐसा ही एक दोराहा है। आपको ये तय करना है कि क्या आप तारीख की गलत सिमत में खड़े हैं या दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। ये फैसला करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है। क्योंकि तारीख इस बात का तायुन तो कर देती है, लेकिन बाद में आपको खुद ये तायुन करना होता है कि जिस वक्त तारीख में जुल्म हो रहा था, आप किस वक्त खड़े, किस तरफ खड़े थे। क्योंकि तारीख सिर्फ वाकयात नहीं लिखती, तारीख किरदार भी लिखती है। आप कौन सा किरदार अदा करना पसंद करेंगे? क्या आप मजलूम के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे या जालिम के साथ? अगर आप मजलूम के साथ खड़े हैं तो यकीनन आप तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। और ये बात याद रखनी चाहिए कि जरूरी नहीं कि जो पहले का जालिम हो वो आज का मजलूम नहीं हो सकता, या आज का मजलूम कल का जालिम नहीं बन सकता। लेकिन आपको ये तय करना होता है कि आपकी वफादारी, आपके उसूल किसी इंसान या किसी जमात से वाबस्ता नहीं है, बल्कि आप उन उसूलों से अपनी वाबस्तगी रखते हैं कि आप जालिम के साथ नहीं बल्कि मजलूम के साथ खड़े होंगे। हमने इस मुल्क में जालिमों को मजलूम और मजलूमों को जालिम बनते देखा है। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो सकता है, आप किसी भी लीडर के फॉलोअर हो सकते हैं। अगले इंतखाबात में आप अपनी मर्जी से वोट भी दे सकते हैं जिस जमात को देना चाहें। लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ एक बात का तायुन करना है, क्या आप तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं या नहीं। और इसका फैसला करना, जैसा कि मैंने कहा, कि हरगिज मुश्किल नहीं है। अगर आप मजलूम के साथ हैं तो यकीनन यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। और राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पर होने का एक और सबूत दीजिए। प्लीज डोनेट टू शौकत खानम, जो कि इस वक्त शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस में है। जी हाँ, चूंकि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए गए थे, इसलिए उनकी जो मेडिसिन सप्लाईज हैं उसमें खलल पड़ गया था। इसलिए प्लीज आप शौकत खानम के लिए डोनेट कीजिए। अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। जी हाँ, आज मंगल है और मंगल को आपको पता है कि इमरान खान की मुलाकात का दिन होता है। सोहेल अफरीदी ने पिछले हफ्ते कहा था कि जो टिकट होल्डर्स, एमएनएस, एमपीएस, चाहे वो जीते हो या हारे हो, अगर वो टिकट होल्डर्स थे तो उन्हें यकीनी तौर पर पहले अदालतों में जाना होगा, यानी कि हाई कोर्ट में, ताकि वो इमरान खान के केसेस लगवाने के लिए दबाव डाल सके और उसके बाद अडियाला पहुंचे। आपको पता है कि अडियाला के अतराफ में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इसलिए आज इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि कोई तसादम हो सकता है, जो कि जाहिर है किसी भी लिहाज से खुशगवार नहीं होगा। सोहेल अफरीदी ने पीटीआई की जानिब से जो इस वक्त इमरान खान की रिहाई की और दीगर कैदियों की रिहाई के लिए जो तहरीक चलाई जा रही है, उसमें एक नई रूह फूंक दी है और यकीनन उन्हें थोड़ा सा वक्त दिया जाना चाहिए। यकीनी तौर पर सोहेल अफरीदी इस वक्त दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। सोहेल अफरीदी इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। जी हाँ, इसलिए उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, वो तारीख की गलत सिमत में खड़े। और उन्होंने कहा कि वो उन्हें नेम और शेम करेंगे, यानी कि उनके नाम बताएंगे। अडियाला जेल जाहिर है कि अब एक आजमाइश बन जाएगी हुकूमत के लिए भी। दफा 144 नाफिज कर देना मसले का हल नहीं है और नून लीग किसी भी तरह से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। वो ये नहीं कह सकते कि अदालत की तरफ से अहकामात थे और सिर्फ एक कैप्टन या एक कर्नल के कहने पर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। जब तक मरियम बहैसियत वजीर आला, हालांकि वो जाली वजीर आला है, जब तक वो आकर बिल्कुल वाज़े वाशिगाफ अल्फाज में नहीं कह देती कि वो मुलाकात नहीं करवाना चाहती, या ये कि वो चाहती है मुलाकात हो जाए लेकिन कोई और रोक रहा है, ये पॉलिसी कि अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मरियम को सामने आना होगा। अगर उन्होंने ये पाबंदी लगाई है तो उन्हें इसे ओन करना होगा। अगर वो इसको ओन नहीं करती, इसका मतलब है वो शरीके जुर्म है। और बहनों को अपने भाई से ना मिलने देना, उन्हें ये तक नहीं पता होना कि उनका भाई जिंदा है या नहीं। उनके बच्चों को, उनके बेटों को ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। उनके बेटे ने एक मर्तबा फिर
ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے انٹرویوز بھی دی ہیں مغربی ذرائع ابلاغ کو, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ ان کے والد کس حال میں ہے. انہیں ان کی زندگی کے ثبوت تک نہیں دیے جا رہے, انہیں یہ تک نہیں بتایا جا رہا کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہے یا نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ مریم کو شریک جرم ہے وہ, اگر وہ نہیں بتاتی کہ ان کی کیا پالیسی, انہیں صاف طور پر آنا ہوگا سامنے. اگر ان کی پالیسی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر ان کی پالیسی ہے تو دونوں صورتوں میں انہیں اس بات پر ڈٹنا چاہیے, انہیں اس بات کی ذمہ داری لینی چاہیے. انہیں ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی میرے علم میں نہیں ہے, کل آ کے وہ اس بات کی پلی نہیں لے سکتی. دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں کہ جی ایچ کیو میں, یہ بہت بہت اہم خبر ہے جو ہم تک پہنچی ہے, جی ایچ کیو میں تیاریاں ہو رہی ہیں, ریہرسل ہو رہی ہے باقاعدہ. کس چیز کی؟ جی ہاں, جنرل عاصم منیر کے چیف آف ڈیفنس کا عہدہ, جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کریٹ کیا گیا ہے, اس کے حلف اٹھانے کی, باقاعدہ طور پر انہیں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سونپنے کی تیاریاں, اس کی ریہرسل جی ایچ کیو میں جاری ہے. حالانکہ نوٹیفیکیشن جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں نہیں ہوا ہے, اور اس کے بارے میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ نوٹیفیکیشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ظاہر ہے اس بارے میں تو بہت کم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا, لیکن دراڑ تو پڑ گئی ہے باس. اب نوٹیفیکیشن ہو بھی گیا تو جنرل عاصم منیر کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو لاسٹ مومنٹ تک لٹکایا تھا. لیکن اس کے باوجود فوج اپنے جو وہ کانفیڈنٹ ہے, جی ایچ کیو میں ایک تقریب کی ریہرسل شروع ہو گئی ہے, جس میں کہ آصف زرداری جن کے پاس اس وقت وہ عہدہ ہے جو پاکستان کے صدر کے پاس ہونا چاہیے, اور شہباز شریف جن کے پاس وہ عہدہ ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے, وہ دونوں اس تقریب میں شریک ہوں گے, اور وہی جنرل عاصم منیر کو پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ دیں گے. ظاہر ہے یہ ترمیم بھی غیر آئینی ہے جس کے ذریعے یہ عہدہ کریٹ کیا گیا ہے, یہ حکومت بھی غیر آئینی ہے کیونکہ وہ لوگ الیکشن ہارے ہوئے تھے, سب کچھ صدر ظاہر ہے وہ بھی غیر آئینی ہے. اس لیے یہ دل کے بہلاوے کے لیے تو آپ تقریب کر بھی سکتے ہیں, لیکن اگین جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ترمیم ہوئی ہے, اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں then you are not on the right side of history. Anyway, بات ہو رہی ہے جنرل عاصم منیر کی, تو ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں, اب یہ تفصیلات آنی شروع ہو گئی ہیں کہ این ڈی یو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک کورس ہوتا ہے, ایک ورک شاپ ہوتی ہے, جس میں کہ جو پالیٹیشنز ہوتے ہیں, جرنلسٹس ہوتے ہیں, دیگر جو طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ شریک ہوتے ہیں. وہاں پر جنرل عاصم منیر نے بہت سخت باتیں کی نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے. باقاعدہ اگر وہ سامنے بیٹھے ہوتے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہیں جھاڑ پلائی ہے, انہیں باقاعدہ ڈانٹا ہے, لیکن ظاہر ہے چونکہ ان کی پارٹی کے لوگ وہاں موجود تھے, اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈانٹ براہ راست بحفاظت, جیسے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو لعنت پہنچ گئی تھی, اس ڈونٹ والے نے لعنت پہنچائی تھی نا کہ آپ پر لعنت ہو, اور پھر ان کے ساتھ ایک خاتون تھی, انہوں نے لعنت ان تک پہنچا دی تھی کہ کہہ رہا ہے آپ پر لعنت ہو. اس طرح سے فیلڈ مارشل نے جس طرح سے ان کو ڈانٹا ہے آصف زرداری اور نواز شریف کو, وہ ڈانٹ ان تک ان اڈلٹریٹڈ ان فلٹرڈ پہنچ گئی ہوگی, اور اگر نہیں پہنچی ہوگی تو میڈیا کے ذریعے پہنچنی شروع ہو گئی ہوگی. پہلے سنیے کہ ابصار عالم جو کہ سابق صحافی ہیں, ایک زمانے میں وہ بہت اچھے صحافی ہوا کرتے تھے, لیکن آج کل وہ نون لیگ کے عہدیدار ہیں. لبادہ انہوں نے صحافت کا ہی اڑا ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ صحافی نہیں ہے. پہلے سنتے ہیں کہ ابصار عالم کیا کہہ رہے ہیں, پھر میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ جو پارٹیسپینٹس وہاں بیٹھے تھے ان کو شاید فیلڈ مارشل نے یہ کہا کہ آپ دو لوگوں کے غلام ہیں. آپ سے مراد ہے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو سوالات کر رہے تھے, میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کے جواب میں یہ کہا. تو دو کے بعد میں نے سوال کیا دو کیوں, تین کیوں نہیں, کیونکہ میرا دھیان فوراً گیا کہ دو لوگوں سے مراد آصف علی زرداری اور نواز شریف, تو تیسرے عمران خان ہے, وہ بھی ظاہر ہے ان کی پارٹی بھی ان کے پیچھے چلتی ہے. تو اس پہ جو دوسرا ویو آیا وہ یہ ہے کہ وہ شاید میسج سیاستدان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو غلام ہیں دو لوگوں کے, جس میں ایک آرمی چیف ہے اور ایک ڈی جی ایس آئی ہے. جی ہاں, تو یہ جو بے عزتی کی اس کی مزید تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نیشنل سیکیورٹی ورک وہاں شاپ پہ ہوا ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, اور اس میں بہت سارے سیاستدان بھی شریک تھے, جن میں
PTI کے بھی لوگ شامل ہیں, مثلا مشال یوسفزئی تھیں اس میں, اور اس میں عادل بازئی, جن پر تنقید ہو رہی ہے PTI کی طرف سے کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. اینی اس میں انہوں نے ایک بات اور کہی. انہوں نے جس طرح ابصار عالم نے تو یہ بتا دیا آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ آپ 2 خاندانوں کے غلام ہیں, اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کی انہوں نے کہا کہ یہ جاہل لوگ ہیں, یعنی سیاستدانوں کے بارے میں جنرل عاصم منیر نے کہا کہ یہ جاہل لوگ ہیں, یہ میٹرک پاس ہیں, یہ لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا میں اب PhDs لے کر آؤں گا, میں ٹیکنوکریٹس لے کر آؤں گا, ان کے ذریعے ہم حکومت چلائیں گے. ظاہر ہے یہ ان کا ایک تو آئینی کردار ہے نہیں, لیکن اس وقت جب آپ آئین کے ساتھ ایک دفعہ چھیڑ چھاڑ کر دیتے ہیں, اس میں خلل آ جاتا ہے, تو پھر تو آپ کسی سے شکوہ نہیں کر سکتے. اینی ایک اور بہت اہم بات انہوں نے کہی, جو کہ آصف زرداری اس بے شرم انسان پر, جس کو لوگ بہت سیاستدان زیرک قسم کا سمجھتے ہیں, بالکل ایک بے ضمیر انسان ہے وہ, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مرسوں سندھ نہ ڈیسوں, یعنی کہ مر جائیں گے لیکن سندھ نہیں دیں گے. تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا, صوبے تو تقسیم ہوں گے. اور انہوں نے اس کے بارے میں بھی کہا کہ ہم مزید صوبے بنائیں گے, ہم ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنائیں گے, اور ان دونوں خاندانوں پر انہوں نے شدید تنقید کی. اب ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس بات کا شاخسانہ ہے کہ جو نوٹیفیکیشن ایشو ہونا تھا اس میں جو تعطل ہے, اس میں جو تاخیر ہے, اور یہ بات اب جو بالکل جیسے کہ میں نے کہا کہ ابصار عالم جو سابق صحافی تھے, طلعت حسین بھی سابق صحافی, اب وہ نون لیگ کے ایک کارکن ہیں, عصمت شیرازی تو اس وقت سے ہی نون لیگ کی خیر ایک عہدیدار ہیں باقاعدہ, وہ نواز شریف کے ساتھ ٹریول وغیرہ بھی کرتی ہیں. تو یہ تینوں جو نون لیگ کے صحافی کے لبادے میں جو لوگ ہیں, انہوں نے آ کے یہ بات کی ہے. نجم سیٹھی جو کہ نواز شریف کے بہت زیادہ قریب ہیں, انہوں نے بھی, سب نے حکومت پہ لان تان کی ہے. اور بات بالکل درست ہے, اگر آپ کی نظر میں یہ عہدہ اتنا اہم تھا کہ آپ کو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑی, تو ترمیم کرنا زیادہ بڑا کام ہے, ترمیم کرنا زیادہ مشکل کام ہے. جب آپ نے وہ کر لیا تو پھر آپ اس کا نوٹیفیکیشن کیوں ایشو نہیں کر رہے. اینی اب اس پہ بہت زیادہ, اور ظاہر ہے اسی کے سبب فیلڈ مارشل نے اتنا تلخ لہجہ اپنایا. کے پی کے میں پھر گورنر راج کا شوشہ چھوڑا گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم گورنر راج لگا سکتے ہیں حکومت کے جو ٹٹو آ کے وزیر ٹائپ لوگ ہیں, لیکن ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا, ان کی اوقات نہیں ہے اس طرح سے کرنے کی. جو بھی کچھ ہوگا جب تک فوج نہیں چاہے گی وہاں پر گورنر راج نہیں لگے گا. تو جو شفیع جان ہیں ان کے انفارمیشن منسٹر, انہوں نے کہا کے پی میں صرف ایک راج ہے اور وہ ہے عمران راج, آپ لگا کر دکھائیں گورنر راج. کے پی کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بات بتا دیں, ایک بہت اہم بات. دیکھیے یہ ہوتی ہے جمہوریت. کے پی کی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے. جی میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے فیلڈ مارشل نے کیا تنقید کی اس بے شرم زرداری پر, اور یہ PTI نے کہا ہے کہ جو کے پی کے ہے وہاں پر ہزارہ صوبہ, آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے کا بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر ہزارہ سپیکنگ لوگ رہتے ہیں, اور اس کو ہزارہ کہا جاتا ہے اس علاقے کو. تو اور ان کی ڈیمانڈ بھی ہے, وہاں سے وقتاً فوقتاً یہ ڈیمانڈ اٹھتی بھی رہتی ہے کہ ہزارہ کو ایک الگ صوبے کا درجہ دیا جائے. اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی خود کہہ رہی ہے, انہوں نے خود ایک قرارداد پاس کی ہے متفقہ طور پر, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہزارہ صوبہ ہونا چاہیے. دیکھیے پاکستان کو نئے صوبوں کی ضرورت ہے, پیریڈ, اینڈ آف سٹوری. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پاکستان کو نئے صوبے درکار ہیں یا نہیں. کیا اس طرح سے بننے چاہیے جس طرح سے جنرل عاصم منیر کہہ رہے ہیں؟ نو. کیا اس طرح سے بننے چاہیے جس طرح سے کہ کے پی کے کی اسمبلی نے ایک جمہوری طریقہ اختیار کیا ہے, اسمبلی نے طریقہ اختیار کیا ہے؟ جی بالکل, صوبے بننا بہت اچھی بات ہے, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارا کام نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ کام جمہوری لوگوں کا ہے, وہ لوگ آپس میں بیٹھیں گے, وہ طے کریں گے کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہوں گے اور کس طرح سے بنیں گے, اور اس کی بنیاد کیا ہوگی, اور اسے ملک کو کس طرح سے چلایا جائے گا. اچھا جی, بالکل آخر میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اب میمز بن رہی ہیں اس پورے نوٹیفیکیشن والے معاملے پر, اور جو فیلڈ مارشل پر تنقید ہو رہی ہے اس حوالے سے جو محسن نقوی نے پریس کانفرنس کی, اس پہ بہت زیادہ میمز بن رہی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے معید پیرزادہ نے یہ ٹویٹ کیا, یہ مسٹر بین ایک بہت مشہور کیریکٹر ہے, کہ یہ خود اپنے آپ کو لیٹرز میل کر لیتے ہیں. یہ باہر سے جاتے ہیں اور لیٹرز ڈراپ کرتے ہیں اپنے جو ڈور میں ان کے وہ ہے میل ڈیلیوری کا,
वहां से, और खुद अंदर आके खुद ही उसको उठा लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यानी कि नोटिफिकेशन को इस तरह से रिसीव किया गया है कि खुद ही अपने आप को मेल करके ये मुहित पीरजादा ने ये वीडियो ट्वीट की। मैंने और लोगों को भी देखा कि उन्होंने इस तरह की वीडियोस ट्वीट की हुई हैं जिसमें कि वो इस बात को दे आर मेकिंग फन ऑफ इट। फिर मोहसिन नकवी ने कल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके बारे में कहा कि वो तकरीबन रो ही पड़े कि जी ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, तस्वीर लगा रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी के मुताल्लिक कोई बात करेंगे, कोई इस तरह की चीज़ कहेंगे तो लोग उस पर ज़ाहिर है आपको जवाब देते हैं, देंगे, और वो फिर उसकी तो कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए हमें बात करते हुए बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। आज के शो में बस इतना ही। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं अकेला नहीं हूँ इस काविश में आप तक खबरें लाने में। आप देखते होंगे जब बी रोल प्ले हुआ है, ये किसी ने किया है, हमारे साथ और लोग भी हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होगी, मेरी तो होगी ही होगी। हम और मेहनत करेंगे आपके लिए, और ज़्यादा खबरें लेकर आएंगे ढूंढ के, अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगले शो में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए और बाखबर भी। अल्लाह हाफिज़।